السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ سامعین گرامی، آپ نے سیدہ ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کی ایک قسط سماعت فرما لی ہے۔ ہم سیدہ ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابو معبد کمزور، لاغر اور ہڈیوں کے ڈھانچوں پر مشتمل بکریوں کا ریوڑ چرا کر شام کو گھر واپس آیا۔ انہوں نے ام معبد کے پاس دودھ دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو گھر سے بہت دور تھیں اور یہاں گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری موجود نہ تھی۔ انہوں نے کہا، میاں کیا بتاؤں، ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے۔ ایک برکتوں والی ہستی، رحمتوں والی ہستی یہاں قدم رنجاں فرمایا اور ہماری کایا پلٹ گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا، پورا قصہ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ سنا دیا۔ ابو معبد نے یہ سن کر کہا، بخدا میرے خیال میں یہی تو وہ ہستی ہے جسے قریش تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ام معبد، مجھے بتاؤ وہ کیسے تھے، ان کا سراپا کیسا تھا، ان کا انداز گفتگو کیا تھا؟ ام معبد نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی خوش اسلوبی سے بیان کرنے شروع کیے کہ سننے والا دم بخود ہو جائے۔ ایسی جادو بھری گفتگو اور دل کو قیدی بنانے والے الفاظ استعمال کیے کہ سننے والا انگشت بدنداں رہ جائے۔ ام معبد نے ایسا نقشہ کھینچا کہ جیسے سننے والا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالہ اور خصائل حمیدہ ان جادو اثر الفاظ میں بیان کی۔ ظاہر الوجات ابلج الوجہ حسن الخلق لم تبعه ثلجہ ولم تزر به سعلہ وسیم قصیم فی عینہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاه الوقار وان تکلم علاه البهاء اجمل الناس وابهام من بعید واحسنه واحلاهم من قریب حلو المنطق فصل لا تزر ولا حذر كأن منطقه خزرات نظم يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأ من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ مفید محشود لا عابش ولا منفذ۔ سبحان اللہ، کس قدر فصیح و بلیغ کلام، کیا انداز سحر انگیز، کیا جادوئی اثر، کیا دل موہ گفتگو، کیا انداز کریمانہ، کیا انداز گفتگو کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسے کلمات کہے کہ تاریخ میں وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ خوش شکل خوبرو، حسین و جمیل، جسمانی سخت، جسے بڑی توند نے عیب دار نہ کیا تھا، نہ اسے سر کے گنجے پر نے حقیر بنایا۔ خوبصورت قد آور، غزالی آنکھیں، دراز پلکیں، گرجدار آواز، سراہی دار گردن، انتہائی حسین سرمگی آنکھیں، باریک بھویں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، سر کے بال شدید سیاہ رنگ
چپ رہتے تو پروقار، بات کرتے تو پر رونق اور خوبصورت، دور سے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے اور قریب سے سب لوگوں سے زیادہ حسین شکل اور شیریں زبان دکھائی دیتے۔ شیریں کلام، فیصلہ کن گفتگو، نہ اتنی طویل کہ اکتا دے اور نہ اتنی مختصر کہ سمجھنے میں خلل انداز ہو۔ بات کرتے تو یوں دکھائی دیتا جیسے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ درمیانہ قد، نہ اتنا لمبا کہ آنکھ کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھ کو حقیر لگے۔ دو ٹہنیوں میں درمیانی ٹہنی جو دیکھنے میں تینوں میں سے زیادہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت دکھائی دے، ان کو ایسے ساتھی گھیرے ہوئے تھے کہ جب بات کرتا تو کان لگا کر ان کی بات سنتے اور حکم کرتا تو فوراً حکم بجا لاتے۔ ایسے مخدوم جن کی مجلس ہر وقت بھری رہتی ہے، نہ ماتھے پر بل ڈالنے والا اور نہ حواس باختہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علیم ناصری نے اپنے اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس انداز میں کی ہے کہ ام معبد نے جو تعریف کی ہے اس کی ترجمانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، بولی عفیفہ مادر معبد کی کیا کہوں، حیران ہوں کہ اس کا سراپا بیاں کروں، اوصاف اس حبیب کے میں کس طرح گنوں، اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس سے دوں، وہ پے کرے جمیل سراپا جمال ہے، میری زباں سے اس کی ستائش محال ہے، پاکیزہ رو کشادہ جبیں چشم سرمگیں، گردن بلند پتلیاں روشن قد حسین، شیریں کلام جادو بیان نطق انگ بیں، پیوستہ ابرو غالیہ منہ زلف عنبری، دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پر وقار، آواز پر جلال و حماتم کے نرشار، دیکھیں جو دور سے تو زیبا دکھائی دے، بولیں تو کھینچتا ہوا دل کو سنائی دے، گفتار موتیوں کی لڑی سی سجھائی دے، مظلوم اس کے پاس پناہ کی دہائی دے، اس کے رفیق سنتے تو ہیں بولتے نہیں، فرمان پر زبان کبھی کھولتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو معبد نے سن کر کہا، بخدا یہی وہ ہستی ہے جسے قریش کو مطلوب ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی ان سے جا ملوں، اگر ہو سکا تو میں یہی کچھ کروں گا۔ اہل مکہ کے کانوں میں یہ آواز آئی، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، رفیقین حلا خیمتی ام معبد، ہما نزلا بالبر وارتحلا به، وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب الناس ان دونوں رفقا کو جزائے خیر عطا کرے جو ام معبد کے خیمے میں فروکش ہوئے۔ دونوں نیک تمناؤں سے فروکش ہوئے اور نیک خواہشات سے وہاں سے کوچ کر گئے۔ یاد رہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا وہ کامیاب ہو گیا۔ مناسب یہ بھی ہے کہ تذکرہ کیا جائے کہ ام معبد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے خیمے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام معبد نے ہجرت کی اور اسلام قبول کیا، اسی طرح ابو معبد نے ہجرت کی اور اسلام قبول کیا۔ ام معبد سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بہت سے لوگوں نے بیان کیے،
لیکن آپ نے جس اسلوب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے کوئی اور اس درجے کو نہ پہنچ سکا۔ تو سیدہ ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑے ہی قادر الکلام، فصیح اللسان اور بلیغ البیان تھی، برجستہ یہ بات کہی کہ عورت کا مشاہدہ مرد کی نسبت کہیں تیز اور گہرا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ توصیف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام معبد کے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ النِّسَاءَ يَصِفْنَ بِأَهْوَائِهِنَّ فَيَجِدْنَ فِي صِفَاتِهِنَّ، کیونکہ عورتوں کو ان کی خواہشات سے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ان میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ازواج مطہرات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے ہاں سیدہ ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ سیدہ ام معبد کی بڑی عزت کیا کرتی تھی، وہ ان کے مرتبہ و مقام کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ ام معبد ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ازواج مطہرات حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر ان کے آگے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی سواری پر ان کے پیچھے ہیں۔ جبکہ کوئی انسان آگے سے آتا دکھائی دیتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے کسی کو دیکھ کر یہی کہتے۔ جب ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کہیں ٹھہراؤ کرتی، روکتی تو پردے کا اہتمام کیا جاتا، چاروں طرف درختوں کی اوٹ ہوتی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے جب وہ اس جگہ فروکش ہوئے تھے۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ انہوں نے مجھے بہت عزت دی، میری قدر، اور ہر ایک نے میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور مجھے کہا کہ جب حضرت امیر المومنین ہمیں وظیفہ دیں گے تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ میں اس موقع پر گئی تو ہر ایک نے مجھے 50 دینار دیے۔ اس وقت ان کی تعداد 7 تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام تک زندہ رہے۔ وفات کب ہوئی تاریخ اس ضمن میں خاموش دکھائی دیتی ہے، لیکن توصیف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا خوشبودار کلام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں ثبت ہو گیا۔ جب ہجرت اور اوصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ام معبد کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اللہ ام معبد پر راضی ہوا، ان کا انجام اچھا ہوا اور انہیں اللہ نے اپنی ابدی جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر واقعہ سیدہ ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دلچسپ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اس میں کوئی چارجز اور کوئی فیس نہیں، بلکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔